الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں جو چیزیں زیر بحث آئیں ان میں پہلی بحث یہ تھی کہ ہماری فطرت میں ہمارا حادثہ اخلاقی کس طرح چیزوں کو متعین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنیادی اخلاقیات کیا بیان کیے، ان بنیادی اخلاقیات کی بنیاد پر وہ کیا فضائل و رذائل ہیں جن کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، جن کو اپنانے یا جن سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے بعد جمال و کمال کا باب ہے، آخری باب، یعنی یہ بات کہ وہ چیزیں جو لازمی تقاضے کی حیثیت رکھتی ہیں ماننے کے لیے یا ترک کرنے کے لیے، ان کو سمجھ لیا جائے تو کیا آگے بڑھنے کے لیے کوئی نصب العین ہے؟ مکارم اخلاق میں حد کمال بھی ہے، اس کا آخری درجے میں حسن بھی مطلوب ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید نے دیا ہے کہ یقیناً ہے، اور ہمارے پورے دین میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جنہیں ہر حال میں اختیار کرنا ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جنہیں ہر حال میں ترک کر دینا چاہیے۔ انہی کو فضائل و رذائل سے یہاں تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر کمالات ہیں، یعنی آگے بڑھیں، اس میں دیکھیں کہ پیغمبروں کا، صالحین کا، صدیقین کا، شہداء کا اسوہ حسنہ کیا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو آخری درجے میں حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی 10 ہی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک ایک کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اب 10ویں اور آخری چیز ہے جس کو ہم آج سمجھنے کی پدا کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے ذکر کثیر۔ میں نے لکھا ہے 10ویں چیز ذکر کثیر ہے، یعنی اللہ کو بہت یاد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے لازمی تقاضا تو وہی ہے جو فرض نماز کی صورت میں عائد کر دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کیا جائے کہ یہ یاد انسان کی زندگی بن جائے، اس کی روح بن جائے، وہ اس یاد میں جیے، جس کو بعض عارفین ذکر دوام سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ہر وقت اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے۔ اس کو قرآن مجید نے ذکر کثیر سے تعبیر کیا ہے۔ 10ویں چیز ذکر کثیر ہے، یعنی اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا جائے۔ بندہ مومن کے دل میں جب اپنے پروردگار کا خیال پوری طرح بس جاتا ہے، اپنے پروردگار کا خیال پوری طرح بس جاتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ بحیثیت ایک انسان کے یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے پروردگار کو دیکھ سکوں، اپنے پروردگار کے نادیدہ عالم تک رسائی حاصل کر سکوں۔ میرے لیے اس کی مخلوقات کا یہی عالم ہے جو مشاہدے میں بھی آتا ہے، جو تجربے سے بھی گزرتا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر میں ایک غالب گمان تک پہنچ جاتا ہوں کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے۔ پھر جب اللہ کے پیغمبر مجھے بتا دیتے ہیں کہ وہ خالق فی الواقع ہے، تو یہ خیال، یہ تصور میرے دل و دماغ کا احاطہ کر لیتا ہے۔ ایک تدریجی عمل ہے، یعنی یہ ظن غالب سے شروع ہوتا ہے اور ایک باطنی یقین تک پہنچ جاتا ہے، اذعان تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کو تعبیر کیا ہے میں نے اس طرح سے کہ بندہ مومن کے دل میں
جب اپنے پروردگار کا خیال پوری طرح بس جاتا ہے تو پھر وہ مقررہ اوقات میں کوئی عبادت کر لینے ہی کو کافی نہیں سمجھتا۔ مقررہ اوقات کی عبادت یعنی وہی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، یا سال میں ایک مرتبہ روزے رکھ لیتے ہیں، یا زندگی میں کبھی موقع ملے تو حج و عمرہ کے لیے چلے جاتے ہیں، یا سال میں اگر موقع ملے تو قربانی کر لیتے ہیں۔ بندہ مومن کے دل میں جب اپنے پروردگار کا خیال پوری طرح بس جاتا ہے تو پھر وہ مقررہ اوقات میں کوئی عبادت کر لینے ہی کو کافی نہیں سمجھتا، یعنی اللہ کے ہاں جواب دہی کا معاملہ تو پورا ہو گیا۔ جب اس نے مقررہ اوقات میں جو نماز لازم کی گئی ہے وہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یاد کرنے کے لیے جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے اور جو وقت طے کیا گیا ہے اس کا تقاضا پورا ہو گیا۔ لیکن بندہ مومن جب اپنے پروردگار کی سچی معرفت حاصل کرتا ہے اور اپنا ایک تعلق اس کے ساتھ محسوس کرتا ہے اور پھر انتہائی محبت اور انتہائی خوف کے بین زندگی بسر کرتا ہے تو گویا اس کے پروردگار کا خیال اس کے دل میں بسا رہتا ہے۔ اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ مقررہ اوقات تک محدود نہیں رہتا، پھر وہ مقررہ اوقات میں کوئی عبادت کر لینے ہی کو کافی نہیں سمجھتا، بلکہ ہمہ وقت اپنے زبان کو خدا کے ذکر سے تر رکھتا ہے۔ یعنی پھر اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پروردگار کبھی میری یاد سے محو نہ ہو، اٹھتے بیٹھتے میں اس کو یاد کرتا رہوں۔ اس کی میں نے پھر تفصیل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھتا ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں ہم چاروں طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، کبھی سفر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی سامنے آتی ہے تو بے اختیار زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ یہ محض کلمات نہیں ہیں بلکہ دل میں ایک احساس جاگزیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ایک فکر اور ایک تصور کے طور پر دل میں اپنی جگہ بنا چکی ہوتی ہے، یہ اس کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھتا ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے، کسی کام کی ابتدا کرتا ہے تو بسم اللہ سے کرتا ہے، کوئی نعمت پاتا ہے تو الحمدللہ کہہ کر خدا کا شکر بجا لاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کا وہ کون سا لمحہ یا کون سا مرحلہ ہے جس میں یا کوئی نعمت مل رہی ہوتی ہے یا پہلے سے موجود کسی نعمت سے انسان استفادہ کر رہا ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہے، نہا رہا ہے، سردی کے موسم میں گرم پانی ہی میسر ہے، ایک ایک چیز اس کے لیے اللہ کے شکر کا باعث بنتی ہے۔ کوئی نعمت پاتا ہے تو الحمدللہ کہہ کر خدا کا شکر بجا لاتا ہے، انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کے بغیر اپنے کسی ارادے اور کسی عزم کا اظہار نہیں کرتا۔ یہ ہمارے ہاں عربی زبان کے کلمات ہیں جو پیغمبر کی روایت کے نتیجے میں زبانوں پر جاری ہیں۔ ان میں بھی صحیح چیز یہ ہے کہ ان کے معنی پر نگاہ ہونی چاہیے۔ یعنی سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، تو اس کائنات میں وہ ہستی ہے کہ جس کی طرف کسی عیب اور کسی نقص کی نسبت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کوئی چیز تیری مثل نہیں ہے۔ یہ احساس ہے جو سبحان اللہ کے اس کلمے میں ظاہر ہوتا ہے، ہم اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، اس میں بعض اوقات اذن کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے میں یہ کام کر رہا ہوں، بعض اوقات برکت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کی برکت سے میں اس کام کو انجام دینا چاہتا ہوں، بعض اوقات ابتدا کے لیے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو گوناگوں پہلو ہیں جن میں ہم بسم اللہ کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ کوئی نعمت پاتا ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہی سزاوار حمد ہے۔
انشاءاللہ اور ماشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، جو اللہ چاہے یا جو اللہ نے چاہا، تو اس میں بھی در حقیقت ایک تفویض کا احساس ہوتا ہے، یعنی یہ کہ میں اپنے رب ہی کے اذن پر کھڑا ہوں، اور یہ اسی کی مشیت ہے جس سے سب کام ہونے ہیں، اور اگر کچھ ہوا ہے تو اس کی مشیت سے ہوا ہے، اس کی مرضی سے ہوا ہے۔ تو تفویض، توکل، یہ سب چیزیں گویا انشاءاللہ ماشاءاللہ کے ان الفاظ کے پیچھے موجود ہوتی ہیں، اگر یہ محض عادت نہ بن جائے۔ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کے بغیر اپنے کسی ارادے اور کسی عزم کا اظہار نہیں کرتا، اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد چاہتا ہے، یعنی تدبیر کرتا ہے۔ وہ علاج کی صورت میں بھی ہوتی ہے، وہ مال و اسباب فراہم کرنے کی صورت میں بھی ہوتی ہے، وہ محنت کی صورت میں بھی ہوتی ہے، وہ ذہنی منصوبہ بندی کی صورت میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس سب کے ساتھ اللہ کی مدد چاہتا ہے، یعنی اس کا یہ احساس ہمیشہ اس کے شعور میں تازہ رہتا ہے کہ میں ایک عاجز مخلوق ہوں، اور ایک عاجز مخلوق کی حیثیت سے مجھے اپنی کسی بھی تدبیر کو روبہ عمل کرنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد چاہتا ہے، ہر آفت آنے پر اس کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، یعنی کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی آفت آ گئی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے صرف مادی اسباب ہی اس کے ہاں زیر بحث ہوں، بلکہ اس سے اوپر اٹھ کر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس وقت بھی عالمی سطح پر ایک آفت ہے جس سے ہم دوچار ہیں، اس میں انسان اسباب بھی دیکھتا ہے اور علاج کے طریقے بھی ڈھونڈتا ہے، یہ سب چیزیں بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن ایک بندہ مومن کی حیثیت سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے اور وہ اس پہ اتفاق کر لے کہ بس میں نے علاج کر لیا اور میں نے تدبیر ڈھونڈ لی اور میں نے اپنے آپ کو محتاط رکھ کر فلاں اور فلاں اقدامات کر لیے، بلکہ وہ ہر لحظے، ہر لمحے، ہر موقع پر اپنے پروردگار کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد چاہتا ہے، ہر آفت آنے پر اس کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، ہر مشکل میں اس سے رجوع کرتا ہے، سوتا ہے تو اس کو یاد کر کے سوتا ہے، اور اٹھتا ہے تو اس کا نام لیتے ہوئے اٹھتا ہے۔ غرض ہر موقع پر اور ہر معاملے میں اس کی زبان پر اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر یہی نہیں، وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، انفاق کرتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور فوراً اس سے رجوع کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ ذکر کثیر کی صورت ہے جس کو قرآن مجید نے سورہ احزاب کی اس آیت میں، جسے میں نے سر عنوان بنایا ہے اپنی اس کتاب میں، بیان فرمایا ہے۔ ذکر کثیر یعنی صرف یہی مطلوب نہیں ہے کہ ایک بندہ مومن نماز کا وقت آ جائے تو فرض نماز ادا کر لے، بلکہ ہمہ وقت ذکر دوام ہے جو اس کا آئیڈیل ہونا چاہیے، جس کو سامنے رکھ کر اس کو اپنے اوقات ترتیب دینے چاہیے۔ یہ وہ جمال و کمال ہے کہ جس کو ہدف بنا کے پہنچنا چاہیے، تو اس کی یہ میں نے تفصیل کی ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ اس ذکر کی ایک صورت فکر بھی ہے، یعنی یہ تو ذکر کا معاملہ تھا، یاد آنے، یاد رکھنے سے لے کر زبان سے اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے اور کن کن مواقع پر ہوتا ہے اور کن کن صورتوں میں ہوتا ہے، وہ ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا۔ اس ذکر کی ایک صورت فکر بھی ہے، یعنی یہ بھی ذکر ہی کی ایک صورت ہے، اس کے پیچھے انسان کے شعوری احساسات ہونے چاہیے۔ یہ محض زبان سے کوئی کلمہ یا کلمات ادا کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان نے کیا سمجھا، کس چیز کی معرفت حاصل کی، کیا چیز اس کے دل و دماغ میں جاگزیں ہے، وہ اپنے رب سے کیا تعلق محسوس کرتا ہے، یہ تعلق کس طریقے سے نعمت کو دیکھ کر، آفت کو سامنے پا کر
پروردگار کی طرف رجوع کا باعث بنتا ہے، اس کی یاد دہانی کراتا ہے، تو یہ سب کچھ فکر کی سطح پر اندر ہونا چاہیے۔ تو ذکر ہی کی ایک صورت فکر ہے، یعنی زبان سے الفاظ تو بعد میں ادا ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ یہ فکر ہے۔ تو پہلے ذکر کو اس کے ظاہر کے لحاظ سے بیان کر دیا، یعنی باطن سے وہ ظاہر میں کیسے آتا ہے، کس طرح ہمارے معمولات کا حصہ بن جاتا ہے، کس طرح ہر معاملے میں وہ اللہ کو، اللہ کی یاد کو ہمارے وجود کا، ہمارے معمولات کا حصہ بنا دیتا ہے۔ تو اب فکر، اس ذکر کی ایک صورت فکر بھی ہے۔ خدا کی اس دنیا کو دیکھیے تو اس میں ہزاروں مخلوقات ہیں، ان کی رنگ رنگی اور بو کلمونی ہے، پھر عقل انسانی اور اس کے کرشمے ہیں، سمندروں کا تلاطم ہے، دریاؤں کی روانی ہے، لہلہاتا سبزہ اور آسمان سے برستا ہوا پانی ہے، لیل و نہار کی گردش ہے، رات دن کی گردش ہے، ہوا اور بادلوں کے تصرفات ہیں، زمین و آسمان کی خلقت اور ان کی حیرت انگیز ساخت ہے، ان کی نفع رسانی اور فیض بخشی ہے، ان کی مقصدیت اور حکمت ہے، پھر انفس و آفاق میں یعنی انسانوں کے باطن میں اور اس کائنات میں، پھر انفس و آفاق میں خدا کی وہ نشانیاں ہیں جو ہر آن نئی شان سے نمودار ہوتی ہیں۔ بندہ مومن ان آیات الہی پر، یعنی ایک تو وہ آیات ہیں جو قرآن میں اللہ کے کلام کی حیثیت سے نازل ہوئی ہیں، یہ آیات الہی ہیں۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ ان نشانیوں کو انفس کی ہوں یا آفاق کی آیات ہی سے تعبیر کیا ہے۔ بندہ مومن ان آیات الہی پر غور کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ کو یہ خدا کی یاد سے بھر دیتی ہیں۔ چنانچہ وہ پکار اٹھتا ہے کہ پروردگار یہ کارخانہ تو نے عبث نہیں بنایا، یعنی یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ پروردگار یہ کارخانہ تو نے عبث نہیں بنایا، تیری شان علم و حکمت کے منافی ہے کہ تو کوئی بے مقصد کام کرے۔ اللہ تعالیٰ کا اگر صحیح تصور ذہن میں ہے اور اس کی معرفت حاصل ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ اور وہ ہستی جو اس کائنات کی خالق ہے وہ کوئی بے مقصد کام بھی کر ڈالے گی۔ تیری شان علم و حکمت کے منافی ہے کہ تو کوئی بے مقصد کام کرے۔ میں جانتا ہوں، یعنی ایک بندہ یہ کہتا ہے اپنے باطن میں، یہ اس کی فکر کا اظہار ہے، میں جانتا ہوں کہ اس جہان رنگ و بو کا خاتمہ لازماً ایک روز جزا پر ہوگا۔ یعنی ان نشانیوں سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس کا استحضار ہوتا ہے اور ایک لازمی نتیجے کے ساتھ اللہ سے ملاقات کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس جہان رنگ و بو کا خاتمہ لازماً ایک روز جزا پر ہوگا جس میں وہ لوگ عذاب اور رسوائی سے دوچار ہوں گے جو تیری اس دنیا کو کسی کھلنڈرے کا کھیل سمجھ کر اس میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ یعنی یہ بنیادی بات ہے، دنیا بامقصد ہے، اس کی ایک غایت ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ یزداں کی تماشا گاہ نہیں ہے، اس میں دیوتا کھیل نہیں کھیل رہے بلکہ ایک غایت اور مقصد کو سامنے رکھ کر اس کے خالق نے اس کو بنایا ہے، یہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس جہان رنگ و بو کا خاتمہ لازماً ایک روز جزا پر ہوگا جس میں وہ لوگ عذاب اور رسوائی سے دوچار ہوں گے جو تیری اس دنیا کو کسی کھلنڈرے کا کھیل سمجھ کر اس میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے انجام سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی اللہ کی آیات کے احساس کے بعد جو اس کے لازمی نتائج انسانی ذہن پر مترتب ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کچھ الفاظ میں ڈھلے، یہ گویا اس فکر کے مدارج ہیں جو انسان اگر صحیح شعور کے ساتھ اپنے رب کو یاد رکھے اور یاد کرے تو لازماً وہ ان سے گزرتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی 190 191 آیات میں اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے ان فی خلق السماوات والارض
واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار۔ ترجمہ ہے، یہ عقل کے اندھے ہیں، اس لیے پیغمبر پر ایمان کے لیے نشانی مانگتے ہیں۔ یہ اصل میں جہاں یہ آیات آئی ہیں وہاں گویا مقدر ہے، یہ نظم کا تقاضا ہے کہ اس کو اس طرح کھول دیا جائے۔ یہ عقل کے اندھے ہیں، اس لیے پیغمبر پر ایمان کے لیے نشانی مانگتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کے بنانے میں اور دن اور رات کے باری باری آنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو بصیرت والے ہیں۔ ان کے لیے جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی خلقت میں غور کرتے رہتے ہیں۔ یہ ذکر کو، فکر کو، آیات الہی سے تعلق کو بہت ایجاز کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو اس سے پاک ہے کہ مقصد کے بغیر کوئی کام کرے، سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی بات کہاں سے شروع ہونی چاہیے، کن مراحل سے گزرنی چاہیے، کن نتائج تک پہنچنی چاہیے، اس کو قرآن مجید نے اپنے خاص اسلوب میں بیان کر دیا ہے۔ اس طرح کی کتنی ہی دعائیں، یہ دعا ہے، اس طرح کی کتنی ہی دعائیں ہیں اور اذکار ہیں، اس طرح کی کتنی ہی دعائیں اور اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہیں۔ یعنی یہ قرآن مجید میں اس کی ایک مثال میں نے بیان کی، اس کا پس منظر بتایا اور یہ عرض کیا کہ ذکر کثیر جو قرآن مجید نے یہاں جمال و کمال میں ایک آخری چیز کے طور پر سامنے رکھا ہے، اس سے کیا مراد ہے، کیا چیز ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اخلاقیات کا باب ہے اور اس میں ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ لازمی چیزیں کیا ہیں، یعنی فضائل و رذائل یہاں زیر بحث نہیں ہیں، بلکہ اخلاقیات کے مکارم میں جمال و کمال کیسے پیدا ہوتا ہے وہ چیزیں زیر بحث ہیں۔ اس میں یہ آخری چیز، 10ویں چیز، یہ ذکر کثیر ہے۔ اس طرح کی کتنی ہی دعائیں اور اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہیں۔ خدا کو یاد کرنے کی بہترین صورت نماز کے بعد یہی ہے۔ نماز کا تو کوئی بدل نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کا مقرر کردہ طریقہ ہے۔ یعنی خود عالم کے پروردگار نے یہ بتایا ہے کہ مجھے اس طرح یاد کرو، اس لیے اس کا تو کوئی بدل نہیں ہے۔ لیکن جس طرح کہ میں نے اس بحث کی ابتدا میں توجہ دلائی کہ نماز کا اہتمام، وقت پر نماز کا اہتمام، فرض نماز پہ اکتفا، یہ تقاضا تو پورا ہو گیا، لازمی تقاضا پورا ہو گیا، لیکن جو چیز جمال و کمال کے حد تک مطلوب ہے، جس کی اللہ تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں، جس کی طرف صالحین کو بڑھنا چاہیے، وہ یہ جمال و کمال ہے۔ تو اس میں پھر پیغمبر کا اسوہ ہی سب سے بڑی چیز، اس لیے کہ پیغمبر کے بارے میں تو آپ یہ نہیں تصور کر سکتے کہ وہ لازمی پر اکتفا کریں گے، وہ انہی چیزوں کو اپنا نصب العین بنائیں گے۔ ان کی شخصیت میں سب سے بڑھ کر یہ 10 چیزیں جو پیچھے بیان ہو گئیں، ان کا ظہور ہوگا۔ اس طرح کی کتنی ہی دعائیں اور اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہیں۔ خدا کو یاد کرنے کی بہترین صورت نماز کے بعد یہی ہے، یعنی کیا؟ اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر کی سکھائی ہوئی دعائیں اور اذکار برد زبان رہے۔ نماز کے بعد سب سے بہترین صورت یہی ہے۔ ہم مسلمانوں کی خوش بختی ہے کہ کم و بیش آپ ہی کے الفاظ میں یہ دعائیں اور اذکار ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کتاب میں اصول و مبادی کے زیر عنوان میں بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں لوگوں نے روایت کی ہیں، اس میں روایت بالمعنی کا طریقہ بالعموم اختیار کیا گیا ہے، اور یہی ممکن بھی تھا۔ روایت بالمعنی کا مطلب یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی، سننے والوں نے سنی، یہ کوشش تو ہوتی ہے کہ جو الفاظ سنے ہیں انہی میں آگے بات پہنچا دی جائے، لیکن زیادہ تر آدمی اس کے مطلب اور مدعا کو اپنے الفاظ ہی میں بیان کرتا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا لوگ اس بات کے پابند ہیں کہ اگر ان کو الفاظ یاد نہیں رہے یا وہ الفاظ آگے نہیں پہنچا سکتے تو وہ خاموش ہو جائیں، زبان بند کر لیں؟ تو صحابہ ہی کے زمانے سے یہ بات مان لی گئی کہ مدعا بیان ہو جائے تو بہت کافی ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جو روایات کا ذخیرہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور آپ کے علم و عمل کا جو تاریخی ریکارڈ روایات کی صورت میں موجود ہے، اس میں زیادہ تر روایت بالمعنی ہے، واقعات بیان ہو رہے ہیں، قصے بیان ہو رہے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح بیان ہو رہی ہے۔ ایسے ہی دین کے احکام کی شرح و وضاحت کے بارے میں کوئی بات ہے تو اس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ وہاں الفاظ ہی بیان کیے جائے۔ تاہم بہت سے راوی ایسے ہیں کہ جو اس کی صحیح کرتے ہیں کہ وہ الفاظ ہی میں بیان کریں، یعنی اگرچہ یہ جائز رکھا گیا ہے، ناجائز نہیں ہے یہ کہ روایت بالمعنی کی جائے یا نہ کی جائے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کا التزام کیا ہے۔ جن لوگوں نے روایتیں آگے قبول کی ہیں ان میں بھی بعض کا رجحان یہ رہا کہ روایت بالمعنی کی بجائے باللفظ کو ترجیح دی جائے۔ جیسے کہ امام مالک کی موطا جن لوگوں نے دقت نظر سے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ جب مختلف طرق سے کوئی چیز ان کے سامنے آتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک طریق سند کے لحاظ سے زیادہ واضح ہو، لیکن وہ باللفظ روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی معاملہ بعض دوسرے محدثین کا بھی ہے۔ اس میں باقی چیزوں کی تو بحث کا یہ موقع نہیں ہے، دعائیں اور اذکار بالعموم باللفظ منتقل ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو کوئی معنوی تعبیر ہو نہیں سکتی۔ جس طریقے سے آپ کو کوئی اچھا شعر پسند آ جائے تو آپ اسے باللفظ ہی منتقل کرتے ہیں۔ کوئی اچھا جملہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو الفاظ میں منتقل کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی جوامع الکلم ارشاد فرمائے کسی موقع پر، یا کوئی دعا تلقین فرمائی، یا کوئی ذکر بیان کیا، تو اس میں راوی کی ساری توجہ یہی ہے کہ وہ آپ کے بینی الفاظ میں اس کو منتقل کرے ممکن حد تک۔ اسی وجہ سے میں نے وہاں لکھا ہے اصول و مبادی میں کہ یہ حصہ ہے جو زبان کے استشہاد میں بھی حدیث کے ذخیرے میں بڑی اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔ یعنی اس میں ہم عربی زبان، قریش کی زبان، وہ جس کو عربیہ فصحی کہا جاتا ہے، اس کے نظائر دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ تو یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعائیں صرف معنوی لحاظ سے ہی غیر معمولی مضامین کی حامل نہیں ہیں، بلکہ ان میں پیغمبر کے الفاظ ہیں زیادہ تر۔ یعنی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ 100% اطمینان سے قرآن کی طرح کہہ دیا جائے، لیکن بڑی حد تک اس میں یہ اہتمام ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں لوگوں نے یہ دعائیں آگے پہنچا دیں۔ ہم مسلمانوں کی خوشبختی ہے کہ کم و بیش آپ ہی کے الفاظ میں یہ دعائیں اور اذکار، بس کم و بیش آپ ہی کے الفاظ میں یہ دعائیں اور اذکار ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان کا حسن، لطافت اور معنویت زبان و بیان کا معجزہ ہے۔ یہ صرف قرآن ہی نہیں ہے کہ جس کو آپ زبان و بیان کا معجزہ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن تو یقیناً ہے، اللہ کا کلام ہے، اور کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت میں آخری درجے کی چیز ہے، لیکن یہ دعائیں اور اذکار بھی کم نہیں ہیں۔ اسی طرح سے وہ جوامع الکلم جن کا اگر استقصاء کیا جائے اور حدیث کی کتابوں میں ان کو نکال کر مرتب کیا جائے تو آدمی بس شش کر اٹھتا ہے، کیا زبان ہے، کیا انداز ہے۔ خود حضور نے فرمایا کہ میں افصح العرب ہوں۔ ان کا حسن، لطافت اور معنویت زبان و بیان کا معجزہ ہے۔ بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لیے ان سے بہتر کوئی چیز شاید ہی میسر ہو سکے۔
یعنی انسان نے اپنے احساسات اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں۔ دعا، مناجات، یہ در حقیقت بندے کی طرف سے اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کیے جانے والا تحفہ ہے۔ تو اس سے بہتر کوئی چیز قرآن مجید کے بعد شاید ہی میسر ہو سکے۔ ذکر و فکر کا ذوق ہو تو ان کو بھی حرز جاں بنا لینا چاہیے۔ یعنی ایک بندہ مومن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جمال اور کمال میں آخری درجے تک پہنچانا چاہتا ہے، آخری درجے تک پہنچانا یہ تو پیغمبر ہی کا کام ہے کہ وہ پہنچ جائے، کوشش کرتا ہے۔ ہم عامی عاجز بندے اس کی صحیح کرتے ہیں کہ معاملہ صرف لازمی عبادات تک یا لازمی ذکر تک نہ رہے بلکہ اس سے آگے بڑھے اور ہم اس چیز کو بھی حاصل کریں جس کو قرآن مجید نے یہاں ذکر کثیر سے تعبیر کیا ہے۔ ذکر و فکر کا ذوق ہو تو ان کو بھی حرز جاں بنا لینا چاہیے۔ ان میں سے چند منتخب دعائیں اور اذکار درج ذیل ہیں۔ یہ جو لفظ منتخب یہاں لکھا گیا ہے تو اس کتاب میں نے میزان میں التزام کیا ہے کہ صحیح کے درجے سے کم کی روایت نہ لی جائے۔ حسن کے درجے کی روایتیں بھی ظاہر ہے کہ اگر اذکار کی کوئی کتاب مرتب کی جائے تو اس میں لی جا سکتی ہے۔ یہاں چونکہ یہ اصول پیش نظر رکھا گیا ہے تو یہ انتخاب بھی اسی کے لحاظ سے ہوا ہے۔ ان میں سے چند منتخب دعائیں اور اذکار درج ذیل ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، شکر اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ان تمام دعاؤں اور اذکار کے حوالے نیچے دے دیے گئے، ان کو کوئی شخص چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ ذکر، یعنی یہ ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ ذکر مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ دیکھیے کتنے سادہ کلمات ہیں، دو لفظ، اللہ پاک ہے اور ستودہ صفات ہے، یعنی تمام اچھی صفات اسی کے لائق ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے دن میں 100 مرتبہ یہ ذکر کیا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ دریا کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پہلے اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ اس میں اور بعض دوسری روایات میں تعداد کا ذکر ہوا ہے۔ ہمارے ہاں یہ تسبیح اسی سے ایجاد ہوئی ہے، یعنی اس کا ماخذ یہی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کو یاد کریں، جتنا چاہے یاد کریں، صبح کریں، شام کریں۔ جو تعبیر قرآن نے اختیار کی کہ اللہ کو دل میں بھی یاد رکھو، اس کی آیات پر فکر بھی کرو اور ذکر کثیر کا التزام کرو، تو یہ التزام، یہ اہتمام انہی الفاظ میں کیوں نہیں بیان کیا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہوں پر، یہ چند جگہ ہیں، تعداد بیان کر دی ہے۔ یہ بات غور کرنے سے واضح ہوتی ہے کہ بعض اوقات یا بعض طبائع کے لحاظ سے یہ ارتکاز توجہ کا باعث بنتی ہے، یعنی انسان عام حالات میں اپنی توجہات کسی چیز پر مرتکز کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، تو ایک تدبیر کے درجے میں اس کو پسند فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری چیز یہ کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ دریا کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس پر میں نے ہر جگہ یہ نوٹ لکھا ہے کہ یہاں وہ گناہ مراد نہیں ہوتے کہ جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جن میں تلافی ضروری ہوتی ہے، ازالہ ضروری ہوتا ہے، یہ ان گناہوں سے متعلق بھی نہیں ہے جن میں کفارہ دینا ضروری ہوتا ہے، یعنی وہ گناہ جو اللہ اور بندے کے مابین ہوتے ہیں، بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کبھی نماز میں ہو گئی، کبھی روزے میں ہو گئی، کبھی اللہ سے تعلق میں ہو گئی، دسیوں نوعیت کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، وہ شکم کے تقاضوں سے بھی ہوتی ہیں، جنس کے تقاضوں سے بھی ہوتی ہیں، ایسی سب چیزوں کی معافی ہوتی رہتی ہے اس سے۔
تو جب کبھی بھی یہ چیز آئے کہ فلاں چیز سے یا فلاں عمل سے یا عمرے سے یا حج سے یا رمضان کے روزوں سے یا لیلۃ القدر میں اٹھ کر عبادت کرنے سے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے وہ گناہ مراد ہے. یعنی یہ ایک خصوص ہے جو ہر جگہ اس کلام میں ہے، اور یہ ضروری ہے اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہوں کی معافی کے ضابطے کیا ہیں. تو حقوق العباد اس میں اس طرح شامل نہیں ہوتے. اس کے بعد ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہے اور ستودہ صفات بھی اللہ پاک ہے عظمت والا. فرمایا ہے کہ یہ دو کلمات ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ کو بہت محبوب ہے. زبان پر ہلکے ہیں یعنی خفیفتان علی اللسان ہیں، میزان میں بھاری ہے، ثقیلتان فی المیزان ہیں، اور اللہ کو بہت محبوب ہے، حبیبتان الی الرحمن ہے. بڑے خوبصورت الفاظ میں حضور نے اس کو بیان کیا. فرمایا ہے کہ یہ دو کلمات ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ کو بہت محبوب ہیں. اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اس کی ہے اور حمد بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. فرمایا ہے کہ جو شخص، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ ذکر دن میں 100 مرتبہ کرے اس کے لیے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اجر ہے. اس کے علاوہ 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور شام تک وہ شیطان سے پناہ میں ہوتا ہے. اس میں بھی وہی چیز ہے، یعنی یہ حقوق العباد سے متعلق بشارت نہیں ہوتی. جن گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے وہ بھی اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں. ان میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قاعدے مقرر کر دیے ہیں وہ ہر حال میں قائم رہیں گے. کوئی روایت، کوئی جملہ، کوئی بات بھی اللہ تعالیٰ نے جو فریم متعین کر دیا ہوتا ہے اس سے باہر نہیں جا سکتی. اسی لیے میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ بات بہت غلط رائج ہو گئی کہ قرآن اس کا محتاج ہے کہ اسے کسی دوسری چیز سے سمجھا جائے، حدیث اس کی محتاج ہے کہ اسے قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے. قرآن میزان ہے، فرقان ہے، وہ ہر چیز پر حکومت کرتا ہے. اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف کی بات پر آ جائیں. اس لیے وہ فیصلہ کرے گا، اس کے ذریعے سے حدود متعین ہوں گے، ان کے اندر رکھ کر راویوں کی ان روایات کو سمجھا جائے گا. تو اس لیے میں نے یہ توجہ دلا دی کہ اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. پھر اگلا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دیکھیے، یہ وہ کلمات ہیں جو ہم مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں، لیکن کبھی توجہ نہیں ہوتی کہ کتنے پاکیزہ ہیں، کس طرح کی چیزیں ان میں کہی گئی ہیں. یہ ہماری عادت بن چکے ہوتے ہیں، تو ان پہ غور کرنا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمت اور قدرت سب اللہ ہی کی عنایت سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہ بات ادنا تامل سے واضح ہو جاتی ہے. یعنی انسان کے اندر جو کبر پیدا ہوتا ہے، استکبار کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، یہ حقیقت ہے کہ یہ دو لفظ ہیں، لیکن یہ کہ ان کو دور کر دیتے ہیں. انسان عاجزی کے اس مقام پر آ جاتا ہے جس کو اس سے پیچھے کے مباحث میں میں نے بیان کیا ہے کہ بندگی کی حقیقت وہی ہے. وہ تواضع، وہ تذلل، وہ اپنے پروردگار کے مقابل میں اپنے آپ کو غلام سمجھنا، عبدیت کے شعور کے ساتھ زندگی بسر کرنا، یہی چیز ہے جس کو بیان کیا ہے سورہ ذاریات میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو عبدیت ہی کا یہ اظہار ہے
جو ان دعاؤں میں، ان اذکار میں ہو رہا ہے. یہ دعائیں اور اذکار ابھی زیر بحث رہیں گے. ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.